صبح ہدایت میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ جی ناظرین، چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آج نماز حضرت صاحب الزماں امام زمانہ کی جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے اس کا طریقہ بتاؤں گی۔ یہ نماز 2 رکعت ہے۔ 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت جو ہے اس میں سورہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ الحمد کی تلاوت کے بیچ میں ایک لائن آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہ لائن آئے تو اس لائن کو 100 مرتبہ پڑھنا۔ آپ تسبیح لے کے کھڑے ہو جائیں، اس کو پورا ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جو یہ لائن ہے چھوٹی سی آیت، اس کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اور اس کے بعد جب 100 مرتبہ پوری جب 100 ٹائمز یہ ہو جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کنٹینیو کر کے سورہ کو ختم کرنا ہے۔ سٹارٹ کرنا ہے مڈل میں، جب یہ لائن آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب لاسٹ مرتبہ پڑھے تو اس کے بعد سے سورہ کو کنٹینیو کر کے ختم کریں۔ اس کے بعد اس سورہ کے بعد سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔ دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھنی ہے، اور دونوں رکعت میں جو ہے وہ سورہ الحمد پڑھیں گے۔ تو جب یہ والی لائن آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ والی سورہ آئے، یہ والی آیا آئے، تو اس وقت آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب لاسٹ 100 ٹائمز پہ پہنچے تو اس سورہ کو کمپلیٹ کرنا ہے پوری۔ اور نیت اس کی بالکل اسی طرح ہوگی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں ہدیہ امام زمانہ قربۃ الا اللہ، اور بالکل جیسے نماز فجر پڑھتا ہوں 2 رکعت اسی طرح ہوگی، قنوت تشہد سلام سب کچھ ویسے ہی ہے، لیکن بس جو سورہ توحید ہے سورہ الحمد ہے، دونوں سورہ توحید جو ہے وہ دونوں میں 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورہ الحمد کی تلاوت جو ہے جب بیچ میں آئے مبارکہ آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو وہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ایک دعا ہے، دعا کافی بڑی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے: بار الہ بلائیں پڑ گئی ہیں، گناہ جو پوشیدہ تھے ظاہر ہو گئے ہیں، پردہ کھل گیا ہے، زمین باوجود و آسماں کی وسعت کے تنگ ہو گئی ہے۔ اے پالنے والے، تجھ سے اپنی شکایت کرتی ہوں اور تکلیف و مصیبت کے وقت تجھ سے ہی مدد کی طلبگار ہوں۔ پروردگار، تو محمد و آل محمد پر اپنی رحمت کا کاملہ نازل فرما، جن کی اطاعت کا تو نے ہی حکم دیا ہے۔ بار الہ، تو ان کے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی کشائش پہ تعجیل فرما اور ان کے اعزاز و منزلت کو ظاہر فرما۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے علی مرتضیٰ، آپ حضرات میری کفایت فرمائیے، یقیناً آپ کی کفایت میرے لیے کافی ہے۔ میری نصرت فرمائیے، اس لیے کہ آپ ہی میرے ناصر و مددگار ہیں۔ میری حفاظت کیجیے، یقیناً آپ ہی میرے محافظ و معین ہیں۔ اے میرے آقا و مولا، اے شہنشاہ زمانہ، اے فریاد رس، میری فریاد کو پہنچائیے، میری نصرت و امداد کیجیے اور میری پناہ میں رکھیے۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ، اور یہ 2 رکعت نماز کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر اس کا جو ثواب ہے وہ شب جمعہ، ویسے تو آپ ہر شب میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب جمعہ یا جمعے کے دن ظہور اس نماز کو پڑھنا چاہیں گے۔ وہی بات ہے نا کہ امام زمانہ ہم کہتے تو ہیں کہ مولا آپ کے ظہور میں تعجیل ظہور کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے ظہور کی تیاریاں ہیں؟ نارمل شادیوں میں جاتے ہیں، کہیں بھی پروگرام میں جاتے ہیں تو اس قدر تیاری کو، کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو اتنے لوازمات سے چاہتے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن کیا امام کے ظہور کی تیاریاں ہیں ہم میں؟ کیا ہم نے وہ تیاریاں کر رکھی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم وہاں پیش ہو سکیں گے؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں؟ اور کہتے ہیں نا کہ امام کے لشکر میں صرف 313 لوگ شمار ہوں گے، تو وہ دیکھیے کہ 313 لوگ ابھی تک مکمل ہی نہیں ہو پا رہے، تو ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں ہی نہیں کہ ہم 313 میں شامل ہو سکے۔ ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہوگا، اور یہ ایک چھوٹی سی نماز ہے، نماز امام زمانہ، تو کوشش کیجیے گا کہ اگر ہر شب میں پڑھ سکتے ہیں تو ہر شب میں پڑھیں، لیکن شب جمعہ یا جمعے کے روز اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ بہت چھوٹی سی ہے، 15-20 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ۔ 2 رکعت نماز خالی، اور نماز کے بعد جو اپنی حاجت ہو وہ بھی ضرور طلب کیجیے گا، انشاءاللہ پوری ہوگی، اور امام کے ظہور کے لیے بھی لازمی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، اگلا سیگمنٹ ہے کرنٹ افیئرز، خبروں کا۔ آج کا تازہ ترین اخبار بھی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے ایشوز پر بات کریں، جو آج کی جو اہم تصاویر ہیں، یہاں کے مقامی انگلش اخبارات میں بھی یہ 2 تصاویر میں نے دیکھی اور یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عراق میں جو صورتحال ہے، یہ دیکھیں کہ جو وہاں پر اسٹوڈنٹس تھے ان کو دہشت گرد تکفیری گروہ جو ہے وہ انہوں نے لٹایا ہوا ہے، اور بعض اوقات چیکنگ کے دوران بندوقیں اوپر تانی ہوئی ہیں،
اور خود ان کو اپنی قبریں کھودنے پر مجبور کیا گیا اور پھر پیچھے گولیاں برسا کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اور اسی پر عراقی صدر نوری المالکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے بیت اللہ سے آنے والے پیسوں کو مسلمانوں کے قتل عام پر خرچ کر رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو گولی اس دہشت گرد وہ جو استعمال کرے گا ایک نہتے مسلمان پہ جو چلے گی، یہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے اس کو فنڈ ملا ہے، اور یہ جو فنڈنگ جاری ہے مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے ڈھکی چھپی اب یہ بات نہیں رہی۔ سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ اس فنڈنگ کر رہی ہے، چاہے عراق ہو چاہے شام ہو، اور بالکل نہتے جو بے گناہ افراد ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، اور تقریباً 1700 کے قریب یہ شہادتیں اب تک ہو چکی۔ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ جہاں بھی یہ بین الاقوامی ادارے ہیں امن و امان قائم کرنے کے لیے وہ واویلا اور شور مچاتے ہیں، لیکن ایسے ایشوز پر وہ بالکل خاموش ہیں۔ اور عراق کی صورتحال کے اوپر جہاں پر بہت زیادہ وہاں پر نیٹو افواج اور وہاں پر امریکی اور برطانوی افواج وہاں پر رہ چکی ہیں، لیکن ان کا وہاں پر رہنا کس حد تک وہ فائدہ مند وہاں کی عوام کے لیے ہوا۔ صدام حسین کو انہوں نے ہٹانا تھا، وہ ہٹانے میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن عام جو عوام ہے عراقی عوام نہتی شہری جو ہیں، کیا وہ دہشت گردوں کے لیے بالکل آسان ہدف چھوڑ دیا جائے گا، یا اس کے لیے بھی بین الاقوامی دنیا کو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر نہتے جو بے گناہ افراد شہید ہوئے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور آتے ہیں بلکہ اسی سے جڑی ایک خبر میڈرڈ اسپین کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میڈرڈ اسپین میں شام اور عراق جنگ میں بھیجنے والا 8 رکنی گروہ گرفتار ہوا ہے، جس میں ایسے افراد کو اسپین میں تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ ان کو تیار کر کے شام اور عراق بھیجا جائے۔ تو ایسے گروہوں کو نہ صرف کل پکڑا گیا ہے بلکہ یہاں سے اس سے پہلے بھی اس قسم کی اطلاعات آ چکی ہیں اسپین میں، اور یہاں جو برطانوی پولیس نے بلکہ یہ تو ایک واضح طور پہ اعلان کر دیا تھا، بلکہ ان خواتین کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے مردوں کو شام اور عراق جانے سے منع کر رہے ہیں، اور ان کو اس حوالے سے کوئی بھی اگر خبر ملے تو پولیس کو اطلاع دے۔ تو یہاں جو مغربی دنیا ہے، یہاں کے جو شہری ہیں یہاں سے بھی تیاری کر کے اس جنگ میں بھیجا جانے کی اطلاعات ہے، اور یہاں کی حکومتیں اس پر بھی کافی نالا بھی ہیں اور اس پر کڑی نگاہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی ارد گرد اگر دیکھیں یا کوئی آپ کو ایسا اکسانے میں کوئی کامیاب قرار نظر آتا ہوا کوئی شخص نظر آئے تو اس کے حوالے سے آپ ضرور رپورٹ کریں، چاہے آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں چاہے آپ اسپین میں رہ رہے ہیں۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ نہتے لوگوں کو آپ قتل کر کے اور اس پر اسلام اس انداز سے لاگو کریں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ درندگی ہے، یہ یزیدیت ہے۔ اور اس حوالے سے جہاں کہیں بھی ہم کو اور آپ کو کہیں بھی کوئی کردار ادا کرنے کے حوالے سے کوئی موقع ملے تو اس سے چوکنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اپنی آواز بلند کرتے رہنا چاہیے، اور حق کی آواز ہی انشاءاللہ وہ ہمیشہ غالب آئے گی، اور فتح ہمیشہ حق کی ہوگی۔ باطل وقتی طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس کے پاس سارے وسائل ہیں، لیکن باطل نے ہمیشہ شکست کھائی ہے، جیتا ہے تو حق جیتا ہے، اور حق والے بے شک محدود ہوں کم ہوں، لیکن کامیابی یہاں اس دنیا میں اور آخرت میں انہی حق والوں کی ہوگی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ڈیسائیڈنگ موقع ہے کہ ہم حق کی طرف جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ خاموش رہنا بھی ایک قسم کی باطل کی ہی پشپنائی ہے، تو یہاں پر خاموشی کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اپنی آواز بلند کرے۔ اور یہاں پر برطانوی اخبارات میں یہ تصویر چھپی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک اہم ترین ایشو ہے جو پاکستان، عراق، افغانستان، یہ تمام جو معاملات وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے ایک عجیب و غریب نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے اب یہ درد سر بن چکے ہیں۔ تو یہ عراق کی صورتحال تھی، آپ نے تصاویر بھی دیکھی، میڈرڈ اسپین کی خبر تھی، اور عراقی صدر نوری مالکی نے یہ کہا کہ سعودی عرب جو پیسہ بنا رہا ہے بیت اللہ سے وہ مسلمانوں ہی کے قتل عام میں صرف کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آتے پاکستان کی صورتحال پر، اور پاکستان میں جو فوجی آپریشن جس کا نام ضرب عزم رکھا گیا، پہلے تو اس حوالے سے ضرب عزم رکھنا یہ بہت ہی ایک مبارک نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 9 تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام عزب تھا، العزب، اور یہ اس وقت تلوار جو ہے وہ قاہرہ کی ایک مسجد حسین ابن علی میں اب بھی موجود ہے، اور اس تلوار کے جو نام ہے عزب، اس کا جو لفظی مطلب ہے، اس کا مطلب ہے فیصلہ کن وار کرنے والی۔ تو پاک فوج کے جو بھی منتظمین ہیں وہاں پر جنہوں نے بھی اس قسم کے آپریشنز کے جو نام رکھنے والے ہیں، اس سے پہلے ضرب مومن کا بھی ایک آپریشن میں نام رکھا گیا، بہت سے ایسے نام رکھے جاتے ہیں، لیکن اس اہم ترین موقع پر جو یہ نام رکھا گیا ہے ضرب عزم، فیصلہ کن وار، واقعی یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن ایک جنگ ہے کہ اس میں پاکستان دہشت گردوں کو اگر تو اسی انداز میں کھلی چھوٹ
दे देती, जिस अंदाज में हुकूमत पाकिस्तान जो 9 माह से ये खेल खेल रही है, कभी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम पे, कभी मुज़ाकरात के नाम पे, और अब भी बहुत सी जमातें वो कोई बिल्कुल खुश नहीं है। बादल खास्ता उन्होंने ये कबूल किया है, ठीक है हम पाक फौज के साथ हैं, लेकिन वो किस अंदाज से साथ है वो हम सबके सामने है। तो ये इस किस्म की जो सूरत हाल है कि पाक फौज को पूरा और भरपूर एक सपोर्ट की एक ज़रूरत थी, लेकिन जो इस वक्त रात गए पंजाब में जो ऑपरेशन किया गया, और पंजाब हुकूमत वो हुकूमत के जो शिया कायदीन से पहले भी करार दे चुके कि ये इस वक्त की इब्न ज़ियाद की हुकूमत है, तो इब्न ज़ियाद की हुकूमत ने वही कारनामा सर अंजाम दिया कि जो उसको करार देना चाहिए था, जिस अंदाज में वो इससे पहले भी माजी में इस किस्म की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर चुके हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने यह काम किया है, जहां पर 9 महीने मुज़ाकरात के नाम पे उन्होंने दहशत गर्दों को बहुत ही लंबी ढील दी, और इसका बहुत सा तजिया निगार ये भी कह रहे हैं कि अब जो ये ऑपरेशन किया गया है इसमें तो 80% जो दहशत गर्द हैं, कातिल हैं, वो इस इलाके में ही नहीं है। पहाड़ों को फतह करने के लिए ज़रूर वहाँ पे ऑपरेशन, या कुछ जो बचे कुछ अफराद हैं, दहशत गर्द हैं, वहाँ पर से पाकिस्तानी अफवाज को ज़रूर कामयाबी मिलेंगी, लेकिन अब ये जंग महज शुमाली वज़ीरिस्तान तक महदूद नहीं रखी जाएगी। आर्मी चीफ का भी यही कहना है कि ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों और उनके ठिकानों का सफाया करना है, चाहे वो कहीं भी है। तो ये एक बहुत मुश्किल काम इस हुकूमत ने पाक फौज के लिए करके, और एक पूरा एक प्लान था कि पिछले जून को वो इस हुकूमत में शामिल हुए। सबसे अव्वलीन तरजीह जो ये इलेक्शनों में तकारीर करते रहे, ये यही कहते रहे कि पाकिस्तान का जो एक सिलसिला है दहशत गर्दी का, उसको बंद करने के लिए हम अमली तौर पे कदम उठाएंगे। जून से वो इक़्तिदार में आई, सितंबर तक उन्होंने 3-4 महीने वैसे ही गुजारे। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर फिर कॉन्फ्रेंस की गई, और फिर मुज़ाकरात का खेल रचाया गया, और फिर कमेटी का खेल रचाया गया, और 9 महीने दहशतगर्द जो है वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे। आपने ताज़ा तरीन वाक़या कराची एयरपोर्ट का देख लिया, इससे पहले इस्लामाबाद कचहरी, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे सानियात नहीं हुए। बहरहाल पाक फ़ौज ने कल, जैसे नवाज शरीफ साहब ने वहाँ कौमी असम्बली में और सेनेट में ये ऑपरेशन का ऐलान किया, लेकिन पाक फ़ौज ने बताया जाता है कि तकरीबन 5 रोज़ पहले ही इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया था। और ये बिल्कुल अब इस अंदाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया है कि उनके पास अब कोई चारा नहीं था। शायद पाक फ़ौज ने ये बिल्कुल उनको साफ ये करार दे दिया कि आप हुकूमत जो है वो साथ दे या ना दे, अब ऑपरेशन नागुज़ीर है। अब अहम तरीन जो इदारे हैं रियासत के, वो भी जब महफूज नहीं रहेंगे तो पाक फ़ौज अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। पाक फ़ौज की अपनी शहादतें, कर्नल से लेके आम जो जर्नैल हैं और फिर आम जो फ़ौजी हैं वो इस सानियात में शहीद हो चुके हैं। अब भी इस ऑपरेशन में 8 शहादतें हो चुकी हैं, जबकि 100 से ज़्यादा अफराद वो वासिल जहन्नम भी हुए हैं। लेकिन जो कीमती जाने जा रही हैं उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। और ये पूरे सिनारियों में जहाँ पर पंजाब हुकूमत ने, आप फुटेज देख रहे हैं, मॉडल टाउन ऑपरेशन जो किया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी। और जो बैरियर बताया जाता है कि बैरियर और नाजायज़ तजावज़ात हटाने के चक्कर में उन्होंने ये ऑपरेशन किया है। और दूसरी तरफ से मिनाजुल कुरान की तरफ से ये बताया जाता है कि ये इसका जो इजाज़तनामा है वो लाहौर हाई कोर्ट ने 2 साल पहले उसको दिया। और जो इस वक्त की मुश्किल तरीन सूरत हाल है पाकिस्तान की, दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं उनसे बचने के लिए बैरियर का जो इजाज़तनामा है वो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाकायदा जारी किया था। और दूसरी तरफ इस हुकूमत का यही कहना है कि जो यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात हैं वो एक ऑपरेशन का हिस्सा है, और उन्होंने ये तय किया हुआ है कि पंजाब में जो भी नाजायज़ तजावज़ात हैं उनको वो हटाएंगे। तो क्या इस वक्त जो पंजाब में जो सूरत हाल है, ये जो मुश्किल तरीन जो एक हदफ है, क्या वो वही नाजायज़ तजावज़ात थी मिनाजुल कुरान की, या लश्कर जंगवी के वो कैंप्स भी थे जो साल से पूरे पंजाब में मौजूद हैं, वो अड्डे जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और फिर पूरे पाकिस्तान में उनको दहशतगर्दों को फैलने का मौका दिया जाता है। ऐसी नर्सरीज़ क्या पंजाब हुकूमत को या राना सनाउल्लाह को वो क्या नज़र नहीं आई थी। और अगर ये बैरियर बहुत बड़ा मसला बने हुए थे तो क्या मुज़ाकरात के लिए चंद घंटे भी मिनाजुल कुरान के जो वहाँ पर मुंतज़मीन हैं उनके साथ गुफ्तो शनीद के लिए किसी भी सियासतदान ने वो चंद घंटे भी ऐसे लोगों को दिए कि जो मिनाजुल कुरान के मुताबिक 25 से 30 अफराद शहीद हो चुके, जबकि सरकारी अदाद शुमार बता रहे कि 7 से 10 अफराद अभी तक शहीद हुए। लेकिन जैसे वहाँ पर आप फुटेज देख रहे हैं कि खुलेआम पुलिस को एक फ्री हैंड दे दिया गया है, और पुलिस भी वही पुलिस है कि जिस अंदाज में एक दहशतगर्द
جس انداز سے کارروائی کرتے ہیں. پنجاب پولیس اور پنجاب اور پاکستان کی جو پولیس، جہاں پر 90,000 سے زیادہ جو پولیس ہے، اس میں آدھے لوگ ویسے ہی میاں برادران کی حفاظت پہ معمور ہیں، وی وی آئی پی کی حفاظت پہ معمور ہیں. تو یہ پولیس جو ہے وہ انہی کے اڈوں پر پلنے والی ہے، انہی کے پیسوں کے اوپر شاہ خرچیں کرنے والی ہے. تو پولیس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہوں نے رات کو یہ تہس نہس کرنی ہے. انہوں نے نہ بچے دیکھے ہیں، نہ خواتین دیکھی ہے. اور مذاکرات کرنے والی جو جماعت ہے، جمہوریت، جو ایک بہت بڑی جمہوریت پسند اپنے آپ کا دعویٰ کرنے والی حکومت ہے، انہوں نے 9 مہینے ان دہشت گردوں کو تو مذاکرات کے نام پہ ٹائم دیا. لیکن اگر یہ بیریئر غلط بھی تھے، لیکن اگر یہ ہرڈلز یہ بہت ہی ناجائز تجاوزات کی زمرے میں آتی بھی تھی، تو کیا ان نہتے لوگوں کو مارنے سے پہلے ان کو چند گھنٹے کے لیے مذاکرات کے لیے بلانا یا چند گھنٹوں کی وارننگ دے دینا کہ آپ یہ علاقہ خالی کر دیں یا آپ یہ خود ہٹا لیں؟ کوئی نوٹس، کوئی انکوائری کیا اس حوالے سے کی گئی؟ اس کا جواب بالکل صفر ہے. پرویز الہی صاحب کا بھی یہ پریس کانفرنس میں یہ کہنا ہے کہ فوج کے حق میں جو بھی ریلیاں نکالنے والی جو جماعتیں ہیں ان کو اس انداز میں نشانہ بنایا جائے گا. تو فوج کا اور اس حکومت کا آپس میں جو تصادم بٹوین دا لائنز رہا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو اس وقت جو حکومت نے بالکل ایک کس انداز میں رضامندی کا اظہار کیا ہوگا کہ ان کے اپنے جو پالے ہوئے جو دہشت گرد ہیں، جن کی وجہ سے وہ حکومت میں ہے، ان کے خلاف آپریشن کے اقرار کے لیے ان کو پتہ نہیں کس انداز میں دباؤ میں ڈالا گیا ہوگا اس وقت کے حکمرانوں کو. انہوں نے اجازت دے دی، یا اجازت لینی بھی کیا تھی، بلکہ قومی اسمبلی میں جا کے یہ بیان دے دیے کہ ٹھیک ہے ہم اس آپریشن کے ساتھ ہیں. لیکن اس کی آڑ میں اب جو آپریشن کے حقیقی حامی ہیں ان کو نشانہ بنایا جانا یہ واقعی بہت ہی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے. اور کیا یہ دعوت تو نہیں دے دی گئی کہ پاک فوج کی جو اس وقت نوجوان ہیں یا جو جوان ہیں وہ یہ سوچنے پہ بھی مجبور ہوں کہ آپریشن پہاڑوں پر کرنے سے پہلے اس وقت جو حکومت کے خلاف آپریشن ہے وہ بہت اب ناگزیر ہو چکا ہے. اور پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا اس تحریک کو یا کیا اس غم و غصے کو دبایا جانا ایک ممکن بات ہوگی، یا اب یہ ان شہادتوں کے بعد یہ صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہوگی؟ تو یہ بہت ہی مشکل صورتحال. لیکن پنجاب حکومت کی جو اس وقت کارکردگی ہے وہ ہم سب کے سامنے، اور جس کے اعلی کار بن کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت کے کچھ ایسے افسران، وہ جو بھی حکمران ہوں اس کے اعلی کار بن کے جو بھی پیچھے سے حکم دیا جائے اور نہتے لوگوں کو اگر مارنا ہے، ان کو مجبور جو بھی جس حالت میں ان کو اس حد تک پہنچا دینا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکال دیے جائیں. عورتوں کے اوپر تشدد کی فوٹیج آپ نے دیکھی ہے. لگ نہیں رہا کہ یہ پنجاب پولیس پنجابیوں کے اوپر ہی یہ کوئی دہشت گردانہ جو کارروائیاں کر رہی ہیں. ایسی فوٹیج ہم نے شاید اسرائیل فلسطین میں دیکھی ہوگی، کشمیر کی صورتحال میں ایسی فوٹیج ضرور دیکھی ہوگی، لیکن پنجاب پولیس کی ایسی صورتحال پاکستان میں یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی کہ کس طرح سے نہتے بچوں، خواتین اور مردوں کو رات 2 بجے آپریشن کا نشانہ بنایا گیا، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. جی اب میں چاہوں گا ٹیلی فون لائنز آپ کی اوپن کر دی جائیں گی، اور آپ بھی اس جو آپریشن فوجی آپریشن جاری ہے پنجاب میں جو آپریشن جاری ہے اس پر آپ بھی اگر اپنی رائے دینا چاہیں. اور اس سے پہلے جتنی دیر میں آپ کی کالز آئیں، جو آج کا اخبار ہے وہ جو آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تھا، ظاہر اس کی ہیڈ لائنز 24 گھنٹے پہلے چھاپ دی جاتی ہیں. تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پنجاب کی اس پر اس میں کوئی خبر نہیں ہے. فوٹیج میں مختلف نیوز چینلز اس کو ضرور دکھا رہے ہیں، لیکن اخبار میں بڑی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہی ہے کہ فوج سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا. وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی میں یہ خطاب کیا، اور کراچی ایئرپورٹ حملے کے بعد آپریشن ضرب عزم کا فیصلہ سیاسی اور فوجی قیادت نے باہمی مشاورت سے کیا. پوری قوم، میڈیا اور سیاسی جماعتیں ساتھ دیں، دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. نواز شریف کا قومی اسمبلی اور سینٹ میں خطاب. نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، افسران اور جوانوں کی کارکردگی کی تعریف کی گئی ہے. تو یہ نواز شریف صاحب جو اس وقت تعریف کر رہے ہیں، اور جو ہیڈ لائن چھپی ہے کہ باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا، اس میں سچائی کی بات بالکل حقیقت نہیں ہے کہ باہمی مشاورت اس سے پہلے بہت بار کوشش کی گئی، اجازت مانگی گئی فوج کی طرف سے، لیکن اس حکومت نے ٹال مٹول اور کمیٹیوں کے نام پہ اتنا ایک اہم ترین جو وقت تھا سردیوں کا وہ دینے میں کامیاب ہو گئی کہ اس وقت جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے پورے علاقوں میں
پھیلے ہوئے ہیں، اور اب بہت اہم ترین کام ہے پاک فوج کے لیے کہ نہ صرف وزیرستان میں وہ کنٹرول حاصل کریں بلکہ پورے پاکستان میں جو اس وقت گھمبیر صورتحال ہے، 80% کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے گلی کوچوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان پر بھی نظر رکھی جائے۔ ان کا رد عمل کیا ہوگا اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سپوکس مین ہے طالبان کے شاہد اللہ شاہد، ان کا کہنا ہے کہ حکمران امن کی خواہش کریں گے لیکن دیر ہو چکی ہوگی، ہم حالت جنگ میں ہیں، پاکستان بھر میں کوئی بھی اہم حکومتی تنصیب یا ادارہ مجاہدین کا ہدف بن سکتا ہے۔ تو یہ کھلی دھمکی ہے طالبان کی طرف سے، اور ان کو پھیلانے میں اہم ترین کام نواز حکومت کا ہے۔ تو یہاں پر جو آرٹیکل 6 ہے غداری کا، ایک اطلاق پرویز مشرف پہ ضرور لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی، لیکن جو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ اس انداز میں نرم رویہ اپنائی رکھیں گے اور ان کو اتنا کھلا ٹائم دیں گے، تو کیا یہ ملک و قوم کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ آرٹیکل 6 کا اطلاق نواز شریف یا اس کی حکومت کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ فاروق نالت صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس تفصیل کے ساتھ جی سارے معاملات کو، پاکستانی صورتحال کو بیان کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ جی مہربانی۔ گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ میرے خیال میں یہ صرف پاکستان مسلم لیگ کا زوال نہیں بلکہ یہ پاکستان کی بھی ایک عذاب اور مصیبت سامنے دکھائی دے رہی ہے کہ فوج جو ہے وہ انگیج ہے اپنے وقت کے سب سے بڑے کرائسس کے ساتھ، وہ نبرد آزما ہے، اور اندرونی طور پہ یہ دشمن ہے نواز شریف اینڈ کمپنی کہ ان حالات میں ملک کے اندر یہ مسئلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ہوا کہاں پہ ہے؟ یہ ہوا ہے پنجاب میں، اور نہایت دکھ اور مضحک کا بات یہ ہے کہ نواز شریف کے بھائی صاحب جو امیر المومنین ہے پنجابی طالبان کے، وہ تحقیق کرنے چلے ہیں کہ جی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کیا ہوا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کیا ان کے آرڈرز کے بغیر ہو گیا ہے؟ اب ثابت ہو گیا ہے کہ وقت کے طویل ترین مذاکرات جو حکومت نے کیے وہ ناکام ترین مذاکرات ثابت ہوئے، اور اس کے بعد ملک جو ہے اندرونی طور پہ جس خلفشار کا شکار ہے اس میں میٹرو پروجیکٹس اور دوسرے میگا پروجیکٹس کس لیے کیے گئے، ان کی کیا گنجائش ہے؟ یہاں پہ دنیا کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، اور سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ آپ بتائیے جس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو، جس سے کہ ایکسپورٹ آرڈر جو ہیں وہ کینسل ہو رہے ہوں، غریب کو روزگار نہ مل رہا ہو، وہاں پہ سکون، آشتی اور چین امن کہاں سے آئے گا؟ اندرونی طور پہ ملک کا یہ حال ہے، اور یہ چلے ہوئے میگا پروجیکٹس میں بنیادی ضرورت انسان کی جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنا ہے، نہ کہ اب میگا بس لی جائے۔ میگا بس اس لیے کہ جی لاہور میں ہو گئی، کراچی میں ہو گئی، اسلام آباد میں ہو گئی کہ یہ اس کو شو کیس کر سکے اور اس میں سے ان کے ککس بیکس ان کو مل سکیں۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب ثابت ہو چکا ہے کہ دہشت گردی کا گڑھ ہے، اور پنجابی طالبان کا امیر المومنین نواز شریف کا اپنا بھائی ہے جس کا نام شہباز شریف ہے۔ یہ وقت ثابت کر دے گا، اور اس کے بعد اس کا نائب امیر المومنین جو ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے۔ یہ بڑے باشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کم از کم 150 ممالک میں بیٹھے اردو سمجھنے والے اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرب عصب یہ اصل میں طالبان کی پشت میں نہیں لگ رہی، یہ نواز شریف فیملی کی پشت میں لگ رہی ہے، اس لیے یہ چیختے چلاتے ہیں، اور ان کے عقل و ہوش جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے کہ ان حالات میں کیا سٹیپس لینے ہیں، کیا نہیں لینے ہیں، کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، ان کو سجھائی کچھ نہیں دے رہا۔ اور جن کا یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو سب سے بڑا وزیر جو سفیر ہے، جو مشورے دینے والا رانا ثناء اللہ ہے، جو پرلے درجے کا بدماش اور شیان حیدر کرار کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ وقت ثابت کرے گا کہ وزیرستان میں تو فوج آپریشن کر رہی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں پہ انہیں فوج کے اور پاکستانی عوام کے اور طالبان کے دشمنوں کے اثرات ملے انہوں نے وہاں بھی آپریشن کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اور میں دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی طالبان کے خلاف آپریشن ہوگا، اور یہ سیاسی جماعتیں کریں گی، یہ اپنا ڈیمانڈ کریں گی کہ پنجاب میں بھی ہیں طالبان۔ پنجابی طالبان کن کا نام ہے؟
یہ ہر بہانے سے طالبان کو بچانا چاہتے ہیں. اور عمران صاحب کا بھی جو ہے سٹینڈ بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے. ان کا کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی بیان نہیں ہے. ایک دن بیان دیتے ہیں, دوسرے دن اس کو ریورٹ کرتے ہیں, تیسرے دن اس کی تردید کرتے ہیں. تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں طالبان کے لیے. اور اب وہ دن گئے کہ اگر انہوں نے حملہ نہیں کیا پنجاب پہ تو پنجابی طالبان پہ حملہ کرنے کے لیے فوج پوری طرح سے تیار ہے. اور جہاں جہاں پہ ٹھکانے ہیں طالبان کے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے. اب بات رہے گی طاہر القادری صاحب کی, تو یہ جو حال ہی میں رات میں جو انہوں نے آپریشن کیا ہے, یہ طاہر القادری صاحب کو میسج دیا گیا ہے کہ تم ذرا پہنچو. گرفتاری تو دور کی بات ہے, یہ آپ دیکھیں یہ واقعی انقلاب کے لیے راستہ بنا رہے ہیں, اپنے لیے قبریں کھود رہے ہیں. نواز شریف بھی اور اس کا بھائی بھی اور تمام ان کی جماعت. اس کے بعد پولیس کی بات جیسے آپ نے کی, ایسے لگتا ہے یہ مظاہرہ جو ہے لاہور میں نہیں ہو رہا, سری نگر میں ہو رہا ہے. عورتیں مسلمان نہیں ہیں کیا, بچے مسلمان نہیں ہیں کیا, بوڑھے مسلمان نہیں ہیں؟ اگر صرف اخبار میں ہوتا, ہم نے دیکھا نہ ہوتا, ہم کہتے کہ یہ صحافتی بددیانتی ہے. ہم نے بچوں کو, نوجوانوں کو, عورتوں کو, بزرگوں کو پرلے درجے کا 3rd ڈگری تشدد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ تشدد جو ہے یہ کسی صورت برداشت کے قابل نہیں ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ یہ انقلاب پہ ہی منتج ہوگا. میری دعا ہے کہ یہ ٹی وی, ہدایت ٹی وی جس طریقے سے پورٹری کر رہا ہے, جس طریقے سے شو کیس کر رہا ہے پاکستانی پرابلمز کو, یہ اسی کا خاصہ ہے. اور یہ سارا کریڈٹ فاروق نظر کو جاتا ہے. میری دعا ہے پروردگار آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو اور اس چینل کو سلامت رکھے. تو میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. خدا حافظ جناب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یہ کریڈٹ پورے ہدایت ٹی وی کو ہے, ماشاءاللہ ہم سب کو, پورے ہدایت فیملی کو ہے کہ حق کی بات جو ہے ہمیں یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اجرا کا مقصد یہ ہے حق کی بات کی جائے. اس کے سامنے جو ظالم چاہے کتنا بھی تگڑا, کتنا بھی طاقتور ہو. اور آپ نے مختلف ایشوز پر بات کی ہے. غربت کی باتیں کی ہیں, حکومت کی باتیں کی. 9 کروڑ افراد اسی بجٹ سے پہلے یہ بتایا گیا کہ غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر میٹرو ٹرینیں, میٹرو بسوں کے نام پہ پیسہ بنائے گا. اور ابھی یہ ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹیلی فون اور ماڈل ٹاؤن واقعے کی انہوں نے تفصیلات معلوم کی ہیں. تو یہ گپ شپ ہو رہی ہے کہ کیا ہاں بھی ٹھیک ٹھاک کام ہو گیا یا نہیں ہوا. اصل میں اگر یہ فون یہی اگر ہوا ہوگا اور تو کوئی بات نہیں تھی. ایک کالر ہے, اس کے بعد بریک پر جا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی مہربانی شہزاد. میری دعا ہے پاک فوج کو کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی اس آگ کو قائم رکھے اور ان کے مشن کو کامیاب رکھے. اور میری دعا ہے ساری قوم سے کہ وہ بھی اس حق میں دعا کرے. اور جہاں تک ابھی دہشت گرد چھپے ہوئے نا, اور بھائی یہ سمیع الحق کا جو وہ کیا کہتے ہیں مدرسہ ہے اٹک میں, وہاں پہ, اور پروفیسر ابراہیم کا مدرسہ ہے, عبدالعزیز جو شیطان تھا لال مسجد کا اس کا مدرسہ ہے, ہب کے اندر جو معاویہ مدرسہ ہے, اور کراچی میں دارالعلوم کرنگی جہاں پہ نثار احمد گیا تھا ملنے کے لیے, یہ وہاں, اور 2 مدرسہ اور بلوریا مدرسہ اور فاضلیہ مدرسہ, یہاں سارے جو ہے نا دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور یہ مسجدوں میں چھپے ہوئے ہیں. میں فوج سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ ریڈ کریں اور یہاں آپریشن کر کے ان کو وہاں سے نکالیں. اب جو ادھر ادھر لوگ چھپے ہیں بہت کم ہیں. اور دوسری بات یہ جو لاہور میں ابھی پولیس نے کیا, یہ پولیس والے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہوگا پہلے جو کراچی میں آپریشن ہوا تھا یہ سارے سپاہی صحابہ والے اپنے فوق وہ کیا کہتے ہیں اپنا رینجر پولیس اور پولیس کی لبادے میں آتے تھے اور قتل عام کرتے تھے. اور یہ سارے کے سارے لشکر جنگی والے ہیں. اور یہ پولیس والے کم ہے, لشکر جنگی ہے جو کہ پولیس کے بیس میں آئی ہے. اور یہ اس کا ان لوگوں پہ ڈنڈے چارج کر رہی ہے, ان کو مار رہی ہے جو بیچارے حق کے لیے اس کا لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور قاضی صاحب کا امن کا ہمیشہ ان کا امن کا وہ رہا ہے سلسلہ, اور یہ اس کو تباہ برباد کرے. اور اس کے اندر رانا ثناء اللہ جو اس کو تو فوراً گولی مار دی, جس آدمی کو جو آدمی اس کو دیکھے اس کو گولی مار دی. انصاف ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, جرمنی سے آپ شامل ہوئے. بریک پر ہم جا رہے ہیں. بالکل, اور کاش کوئی ایسے ادارے ہمارے پاس انصاف کرنے والے ہوں. یہاں پر تو جیسے آپریشن کی آپ نے بات کی, وہ مدرسے, وہ مساجد جہاں پر بم بناتے ہوئے
لوگ پکڑے جاتے ہیں، ایون وہ بم بنانے والے لوگ بھی مارے جاتے ہیں مدرسوں کے، وہ نام نہاد اسٹوڈنٹ جو آتے تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے ان کے والدین بیچاروں کو بھی نہ پتہ ہو لیکن وہ جس کام میں لگے ہیں. تو ایسے مدرسوں اور ایسی مساجد کے حوالے سے جہاں پر پتھراؤ ہوتا ہے، جہاں پر دہشت گردانہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، جہاں پر اسپیکر کا بہنگم سا استعمال ہوتا ہے، کیا ایسا آپریشن ایسے مساجد اور مدرسوں کے خلاف بھی ہوگا؟ اور کیا ایسا آپریشن ان جیلوں پر بھی ہوگا کہ جو وی وی آئی پی آرام سے وہ جو قیدی ہیں جو موت کے سزا کے بالکل وہ ان کو اطلاق ہو چکا لیکن 2-3 سال سے اس پر اطلاق نہیں ہو رہا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو کیا جو آپریشن جاری ہے ضرب عضب اس کا اطلاق ان جیلوں پر جو لوگ اس وقت موجود ہیں جیلوں کے اندر وی وی آئی پی سہولتوں لیے، وہ قاتل جو موجود ہیں، کیا ان کو بھی پھانسی پہ لٹکا کے اس کا آغاز کچھ اس انداز میں بھی ہوگا؟ اور جو جہاں پر پنجاب حکومت کی بات ہے اس پر بھی ہم بات آگے جاری رکھیں گے، جو آپریشن ہوا اس پر بھی بات جاری رکھیں گے. اس پر آپ کچھ اگر کہنا چاہیں بریک سے پہلے؟ بالکل فاروق بھائی، دیکھیں جہاں تک مدرسے کی بات ہے نا تو واقعی نارمل اگر آپ اس پہ سرچ آپریشن کرنے جائیں تو آپ کو گھروں میں اتنے نہیں ملیں گے جتنے مدرسے میں جمے ہوئے ہیں، جتنے مدرسے میں بھرے ہوئے ہیں. کیونکہ میں نے یہ خود دیکھا ہے، میں اپنی کراچی کی بات کر رہی ہوں کہ جنازے گزرتے ہیں ان کے مسجدوں کے سامنے سے تو اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں وہ جنازوں پہ. اور یہ جو مدرسے انہوں نے مین روڈ پہ بنائے ہوئے نا بڑے بڑے مدرسے، یہ سب انہی کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ نارمل گلیوں میں یا گھروں میں نہیں رہتے. اور یہ بالکل واضح ہے، سب کو پتہ ہے کہاں سے گولی آتی ہے، کہاں سے پتھر آتا ہے، بالکل سب پتہ ہے. تو یہ پہاڑوں پہ چھپے ہوئے ایسے لوگ نہیں ہیں، تو یہ لوگ ویسے بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے. بات جاری رکھیں گے ناظرین اس چھوٹی سی بریک کے بعد.